کامران خان ٹیسوری کو عہدے سے ہٹا کر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سید نہال ہاشمی کو گورنر سندھ مقرر کر دیا ہے۔ ان کے بقول وہ اس بات کو ظاہر کر سکتے ہیں کہ انہیں کس نے ہٹایا اور کس کی ہدایت پر یہ فیصلہ ہوا۔ آنے والے دنوں میں یہ واضح ہوگا کہ اس فیصلے کے بعد MQM پاکستان اور مسلم لیگ نون کے تعلقات کس سمت جاتے ہیں۔ کراچی کی سیاست میں اس وقت ایک بڑی اور غیر متوقع تبدیلی نے سیاسی حلقوں میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ وفاقی حکومت نے سندھ کے گورنر کو تبدیل کرتے ہوئے MQM پاکستان سے تعلق رکھنے والے کامران خان ٹیسوری کو عہدے سے ہٹا کر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سید نہال ہاشمی کو گورنر سندھ مقرر کر دیا ہے۔ بظاہر یہ ایک آئینی تقرری اور معمول کی تبدیلی دکھائی دیتی ہے، مگر سیاسی مبصرین کے مطابق اس فیصلے کے پیچھے وفاقی سیاست، اتحادی جماعتوں کے تعلقات، سندھ کی صوبائی حکومت کے تحفظات اور کراچی کی بدلتی سیاسی صورتحال جیسے کئی اہم عوامل کار فرما ہیں۔ اس لیے اس فیصلے کو صرف ایک انتظامی تبدیلی نہیں بلکہ سندھ کی سیاست میں ایک اہم موڑ قرار دیا جا رہا ہے۔ کامران خان ٹیسوری اکتوبر 2022 میں سندھ کے گورنر مقرر ہوئے تھے اور وہ MQM پاکستان کے نمایاں رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ اپنے دورے گورنری کے دوران انہوں نے گورنر ہاؤس کو ایک فعال اور عوامی مرکز بنانے کی کوشش کی۔ IT کورسز، نوجوانوں کے لیے تربیتی پروگرامز اور مختلف سماجی و فلاحی سرگرمیوں کے باعث گورنر ہاؤس کافی عرصہ خبروں میں رہا۔ خاص طور پر IT ٹریننگ پروگرامز کے ذریعے ہزاروں نوجوانوں کو جدید مہارتیں سکھانے کا منصوبہ ان کے دور کا ایک نمایاں اقدام سمجھا جاتا ہے۔ تاہم 12 مارچ 2026 کو اچانک وفاقی حکومت نے انہیں عہدے سے ہٹا کر مسلم لیگ نون کے رہنما سید نہال ہاشمی کو سندھ کا نیا گورنر مقرر کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھیجی گئی سمری کو صدر مملکت آصف علی زرداری نے آئین کے آرٹیکل 48 اور 101 کے تحت منظور کیا، جس کے بعد سندھ میں گورنر کی تبدیلی باضابطہ طور پر عمل میں آ گئی۔ اس فیصلے نے سیاسی حلقوں میں فوری رد عمل پیدا کیا، خاص طور پر اس لیے کہ MQM پاکستان اور مسلم لیگ نون اس وقت وفاقی حکومت کا حصہ ہیں۔ اس تبدیلی کے پیچھے سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان جاری سیاسی کشیدگی کو بھی ایک اہم عنصر قرار دیا جا رہا ہے۔ بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کافی عرصے سے گورنر ہاؤس کی سیاسی سرگرمیوں پر تحفظات رکھتی تھی اور چاہتی تھی کہ اس منصب پر کوئی ایسا شخص آئے جو وفاق اور صوبے کے درمیان زیادہ ہم آہنگی پیدا کر سکے۔ خود کامران خان ٹیسوری نے بھی اپنے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں اشارہ دیا کہ ان کی برطرفی کے پیچھے کچھ مخصوص سیاسی معاملات ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ انہیں گل پلازہ کے معاملے اور کراچی بچاؤ کانفرنس جیسے اقدامات کی وجہ سے ہٹایا گیا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں کس نے اور کس کے کہنے پر ہٹایا گیا، مگر وہ ملک کے بڑے مفاد میں اس معاملے پر سیاسی خاموشی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ کامران ٹیسوری نے کہا کہ اگر کراچی کے مسائل اٹھانے کی سزا انہیں دی گئی ہے تو وہ یہ کام آئندہ بھی جاری رکھیں گے۔ ان کے بقول وہ اس بات کو ظاہر کر سکتے ہیں کہ انہیں کس نے ہٹایا اور کس کی ہدایت پر یہ فیصلہ ہوا، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ اس وقت ملک کی معاشی صورتحال زیادہ اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر دونوں چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت مضبوط ہو اور اسی لیے وہ اپنی سیاسی زبان کو محدود رکھیں گے۔ انہوں نے نئے گورنر سندھ سید نہال ہاشمی کو مبارکباد بھی دی اور کہا کہ انہوں نے TV چینلز پر ان کی تقرری کی خبریں دیکھی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ گورنر ہاؤس میں شروع کیے گئے عوامی منصوبوں کو جاری رکھیں گے۔ ٹیسوری نے کہا کہ دنیا میں کوئی عہدہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، مگر انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ گونگا، بہرا یا ڈمی گورنر نہ بنے بلکہ کراچی کے مسائل پر آواز اٹھاتے رہیں۔ اپنے سیاسی مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہوئے کامران ٹیسوری نے کہا کہ پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے اور وہ ایک بہادر انسان ہے جو کراچی کے مسائل کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ ٹیسوری نے خاص طور پر ان ہزاروں طلبہ کے مستقبل پر تشویش کا اظہار کیا جو گورنر ہاؤس کے تحت شروع کیے گئے IT پروگرامز میں زیر تعلیم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب یہ فیصلہ نئے گورنر کریں گے کہ ان منصوبوں کو کس طرح آگے بڑھایا جائے۔ دوسری جانب نئے گورنر سندھ سید نہال ہاشمی مسلم لیگ نون کے پرانے اور وفادار رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ ماضی میں سینیٹر بھی رہ چکے ہیں اور پارٹی کے اہم قانونی اور سیاسی معاملات میں سرگرم رہے ہیں۔ سیاسی مبصرین کے مطابق ان کی تقرری دراصل وفاقی حکومت کی اس حکمت عملی کا حصہ ہو سکتی ہے جس کے ذریعے وہ سندھ میں اپنی سیاسی موجودگی کو مضبوط بنانا چاہتی ہے اور صوبائی حکومت کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر بنانا چاہتی ہے۔ سندھ کے گورنر کی یہ تبدیلی صرف ایک آئینی تقرری نہیں بلکہ پاکستان کی اتحادی سیاست، وفاق اور صوبے کے تعلقات اور کراچی کی طاقت کی سیاست میں ایک نئے باب کا آغاز بھی سمجھی جا رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ واضح ہوگا کہ اس فیصلے کے بعد MQM پاکستان اور مسلم لیگ نون کے تعلقات کس سمت جاتے ہیں اور سندھ کی سیاست میں اس تبدیلی کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
دوسری جانب MQM کے رہنما فاروق ستار نے کامران ٹسوری کو گورنر سندھ کے عہدے سے ہٹائے جانے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہنا ہے کہ ٹسوری کو ہٹا کر وفاق نے واضح پیغام دیا ہے کہ انہیں اب ہماری ضرورت نہیں۔ فاروق ستار نے کہا کہ ہمیں اب اس مسئلے کو اپنی ریڈ لائن بنانا چاہیے اور فی الفور حکومت کو خیر آباد کہہ دینا چاہیے۔ اس سے قبل ترجمان MQM کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وفاق نے گورنر سندھ کی تبدیلی پر اعتماد میں نہیں لیا، جبکہ ایسی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ کامران ٹسوری کی تبدیلی کے معاملے پر وفاق حکومت نے MQM کو گزشتہ سال نومبر میں ہی آگاہ کر دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس نے ڈاکٹر خالد مقبول اور گورنر کامران ٹسوری کو آگاہ کیا تھا۔ گورنر کی تبدیلی کو رکوانے کے لیے مختلف حلقوں نے کوشش بھی کی، مگر نومبر میں تبدیلی کا فیصلہ کرنے کے بعد معاملہ رک گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گورنر کی تبدیلی کے لیے اسلام آباد میں 11 مارچ کو ایک اجلاس ہوا جس میں ڈاکٹر خالد مقبول کو مدعو کیا گیا، لیکن وہ کراچی میں تھے۔ تاہم MQM ذرائع کا موقف ہے کہ خالد مقبول کو اجلاس میں نہیں بلایا گیا۔ دیکھتے ہیں کہ گورنر سندھ کی تبدیلی آنے والے دنوں میں صوبائی سیاست میں کیا ہلچل مچاتی ہے۔ کیا MQM ایک مرتبہ پھر حکومت سے ناراض ہو کر وفاقی وزارتوں سے علیحدگی اختیار کر لے گی اور صوبے کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف MQM کے محاذ ذرائع میں تیزی آئے گی، یا پھر نئے گورنر نہال ہاشمی ان اختلافات کو بڑھنے سے روک پائیں گے؟